بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جماعت 12ویں کے عزیز طلباء و طالبات، آئی ایم پروفیسر چند شہزاد، شعبہ مطالعہ پاکستان. بیٹا ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جو راہداری سہولیات افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے جو میجر امپیکٹس ہیں آن دا پاکستانی سوسائٹی اور پاکستانی فائنینشیل یا پاکستانی فائنینشیل انٹرسٹ کو بہت زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے. کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں جب وہ ساری پروڈکٹس آتی ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہوں، چاہے وہ گروسری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ انسینٹیوز ہیں ان چیزوں کے، بہت زیادہ اس سے پاکستان کو استفادہ ہوتا ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ وجوہات کیوں ہیں؟ حالانکہ رشیا دنیا کا ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، ایسا اسپیسیفک سمندر نہیں ہے جو پورا سال اس میں شپ ٹریول کر سکیں، بوٹس چل سکیں. کیونکہ in the winter season it has become frozen and not possible and favorable for the shipyard travel from one part to another part of the world. کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی. دوسرا میں نے آپ کو لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ افغانستان نے شروع میں پاکستان کو اکنالج یا ریکگنائز کرنے میں جو تاخیر کی، اس کی وجوہات کیا ہے. ان کی وجوہات یہ تھی کہ دے وانٹڈ دیٹ دا KPK، اس وقت جو NWFP پروونس تھا وہ ان کا حصہ تھا، ان کو دے دیا جائے. چنانچہ جب ان کو نہیں دیا گیا تو پاکستان کو ریکگنائز کرنے کے لیے انہوں نے 6 مہینے، جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان یہ پروونس کسی بھی صورت میں ان کو نہیں دے گا، تو اس کنڈیشن میں پھر انہوں نے پاکستان کے اسٹیٹس کو، پاکستان کو اکنالج کیا، ریکگنائز کیا. سو پاکستان بیکیم دا پارٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز. نہیں تو یہ کام 6 مہینے پہلے ہی ہو جانا تھا. جو افغانستان کی اس اب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریزن دیٹ واز what kind of reason the Afghanistan didn't recognize the state of Pakistan on the early basis. But جو مین ہے وہ یہ تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ KPK پروونس کو وہ اپنا پارٹ سمجھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان، یہ ڈیمانڈ دیٹ واز دا فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف افغانستان ٹو request or order KPK province reward them because it was part of Afghanistan. تو آج ہم لوگ پڑھیں گے ٹورسٹ اٹریکشن. اس کا انٹروڈکشن تھوڑا سا پڑھیں گے ہم لوگ. بیٹا ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے اس کا کیا، جو ٹورسٹ اٹریکشن پاکستان ہے، ٹورسٹ اٹریکشن پاکستان میں سیاحت جو ہے، سیاحت کرنا، ٹھیک ہے. آج ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. اب یا سیاحت میں دلچسپی، اس کے ریزن کیا کیا ہے. اب اس میں سب سے پہلے جو پرپسز ہیں، اس کے مقاصد ہیں، وہ کیا ہیں؟ پرپسز ہیں ریسرچ اینڈ فیکٹ فائنڈنگ، اٹین دا نالج اینڈ انفارمیشن، ریکریشن. یہ آپ کے شارٹ کوسچن نمبر 11 کا آنسر ہے. آگے دیکھو، پاکستان آفرز این انارمس پلیئر آف ٹورسٹ، ٹھیک ہے، اٹریکشن ٹو سیٹسفائی آل دیز نیڈس. Tourist attraction in Pakistan can be divided into 3 main categories. اب اس میں جو اس کو کیٹاگرائز کیا گیا ہے وہ
ٹھیک ہے، آرکیولوجیکل ٹریئر کے لیے، ہسٹوریکل بلڈنگ جو ہماری تعمیرات ہیں، تاریخی عمارات ہیں، ان کے ہیلتھ اینڈ ریکریشن ریزورٹس، اس میں صحت افزا مقامات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پاکستان بہت مشہور ہے۔ اب ہم لوگ بالکل اس کو سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ In 1922 by the Department of Archaeology of Pakistan، اس وقت پاکستان نہیں تھا، تو ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی والوں نے ایک جو تہذیب ہے جس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے اس کو ڈسکور کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھنا ہے 1922 ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی، ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی نے انڈس ویلی سویلائزیشن کو ڈسکور کیا، انڈس ویلی سویلائزیشن، جسے اردو میں وادی سندھ کی تہذیب کہا جاتا ہے، وادی سندھ کی تہذیب۔ اور اس ڈسکوری میں یہ بات واضح کہا گیا، واضح کی گئی کہ یہ تہذیب جو ہے وہ آج سے اپروکسیمیٹلی 5000 ایئرس بیفور، اس میں دو مین جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، ایک ہڑپا جو کہ پنجاب میں ہے ساہیوال کے قریب، اور دوسرا ہے موہنجو داڑو جو کہ سندھ میں ہے۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سیم ٹائم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں تہذیبیں ایک ہی دور میں ہوئی، اور یہ اس طریقے سے ہوئی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوئی کیونکہ یہ فرض کریں ہندو کش ہے، ٹھیک ہے، ہندو کش ماؤنٹین رینج ہے، ہندو کش ماؤنٹین رینج سے آگے نیچے اترا، ٹھیک ہے۔ کیوں نیچے اترے؟ کلائمیٹک کنڈیشن، یعنی کہ فوڈ اور واٹر، دو چیزیں، کیونکہ کلائمیٹک چینج آیا، بارشیں نہیں ہوئی، تو پہاڑوں پر جتنے بھی چشمے تھے وہ ختم ہو گئے، تو وہ لوگ سرچ آف فوڈ اور واٹر کے لیے یہاں سے نیچے اترا۔ جب وہ نیچے اترے تو انڈس ریور دیکھا، انڈس ریور کے کنارے دو ٹوٹ تھے، ایک ہی سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا اور ایک ہی سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک پنجاب کے جو ساہیوال ہے اس کے نزدیک ہڑپا کے مقام پر انہوں نے جا کر اپنے گھر بنائے، اور دوسرا جو ہے اس نے موہنجو داڑو، جس کو مردوں کا، موہنجو داڑو کا مطلب ہوتا ہے، اس کی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مردوں کا ٹیلا، مردوں کا ٹیلا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زمین تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک تو پلین سرفیس ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، جسے ٹیلا کہا جاتا ہے۔ مٹی کے جو ٹیلے ہوتے ہیں سلوپی ہوتے ہیں، تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مردوں کا ٹیلا۔ اب سرچ شروع ہو گئی ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی والوں نے، جب اب اس کے کازز کیا تھے؟ اس کے کازز بھی کلائمیٹک کنڈیشن ہی تھی۔ جب وہ نیچے اترے تو اس وقت بارشیں بہت کم ہوئی، پہاڑوں کے اوپر والی جو سرفیس ہے اس میں کیا ہوا کہ خشک سالی ہو گئی، قحط پیدا ہو گیا،
تو وہ نیچے کی طرف ٹریول کیا، مائگریٹ کیا۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں بھی جب گلیشیئرس پگھلتے ہیں یا جب ہمارا ونٹر سیزن شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے لائف اسٹاکس کو لے کے نیچے آ جاتے ہیں، مائگریشن۔ تو یہ ایک مائگریشن ہوا تھا۔ اب یہ اسی راستے سے آگے چلتے ہوئے انڈیا کے بیشتر علاقوں پر جا کر انہوں نے قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ فزیکلی اسٹرانگ تھے تو انہوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی جو لوکل سوسائٹی اور کمیونٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو آپ جاتے ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ اب انڈس ویلی سویلائزیشن کو گنگا سویلائزیشن کے ساتھ انڈیا میں لاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، وہ ٹوٹل الگ سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایران کی جو سومیرین تہذیب ہے اس تہذیب کے ساتھ بھی اس کی انٹریکشن کی جاتی ہے، بعض چیزیں ملتی ہیں اور بعض چیزیں نہیں ملتی۔ تو آرین بنیادی طور پر دیکھا، پھر ان کی تباہی کی ہوئی، ان کی تباہی اس بنیاد پر ہوئی کہ فلڈ آیا، پھر کلائمیٹک چینج ہوئی، بارشیں جیسے آج کل پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آئے ہوئے ہیں، تو سیلاب آئے کیونکہ یہ پانی کے رسول کے لیے انہوں نے اپنے گھر بالکل بینک آف دا ریور کے اوپر انہوں نے اسٹیبلش کیے، بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا ان کے لیے کہ جب انہوں نے وہاں پر اپنے گھر بنائے تو گھر بنا کر انہوں نے یہ بھول گئے کہ وہاں پر، لیکن یہ ویل سویلائزڈ قوم تھی۔ جب انہوں نے موہنجو داڑو اور ہڑپا میں اپنے گھر بنائے تو گھر اتنے زیادہ اچھے اور پائیدار گھر تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت برک کا استعمال انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سب سے بڑا باتھ روم اس میں انڈس ویلی سویلائزیشن میں ڈسکور کیا گیا وہ تقریباً کوئی 38 یا 35 فیٹ ہے، کافی بہت بڑا۔ تو ایک کاؤنسلنگ روم بھی بنایا گیا باقاعدہ طور پر، وہاں پر ان کی میٹنگ ہوتی تھی، تو یہ ساری چیزیں وہ بیٹھ کر وہاں پر ڈسکس کرتے تھے۔ تو بیٹا یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہماری بہت اچھی جو پوزیشن ہے، اس وجہ سے بھی ٹورسٹ اٹریکشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک گندھارا سویلائزیشن جو بدھزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، گوتم بدھا جو ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے محبت میں خائف ہوا تو اس نے اپنی ٹیچنگ اور پریچنگ شروع کر دی۔ وہ جنگل میں آ گیا، اس وقت سب کانٹیننٹ تھا، جنگل میں آیا اور جنگل میں آ کر اس نے بیٹھ کر اللہ کی یاد پکار اس نے شروع کر دی۔ تو فائنلی اب اس کی اپنی کوئی ٹیچنگ ہے، ٹھیک ہے، ناٹ کلنگ، ٹھیک ہے، ناٹ لائے، ٹھیک ہے، ڈونٹ ہارٹ، اس طرح کی ٹیچنگ ہے بدھزم میں۔ تو چونکہ یہاں پر گندھارا سویلائزیشن میں بدھزم جو ہے یہ تہذیب چلی آ رہی ہے، تو جو بھی بدھزم سے یا گوتم بدھا جو ایک بہت بڑا جو ہے ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ سردار گردانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، جیسے کہ بابا گرو نانک جو ہے وہ سکھوں کے گرو ہیں، تو بہت زیادہ سکھ یاتری ہر سال جو ہے بابا گرو نانک کی زیارت پر اور مختلف زیارات کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، تو یہ اٹریکشن ہے۔ یہ گندھارا سویلائزیشن ٹیکسلا سے، اب گندھارا سویلائزیشن کے تباہ ہونے کا ریزن بھی یہی ہے کہ تقریباً اس کے اپروکسیمیٹ تقریباً 80 to 90 ایئرس کا ایک صدی گزری۔ ایک صدی پہلے جو چائنا کے ایک بادشاہ تھے وہ یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے آ کر جب بدھزم تہذیب دیکھی وہ بالکل عروج پر تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو جولیاں یونیورسٹی آف ان کی آرٹ ہے اور اسکلپچر ہے وہ بالکل اپنی عروج پر تھا، جہاں پر نقش کاری کی جاتی تھی پتھروں کے اوپر، تو وہ بہت عروج پہ تھی۔ لیکن 100 سال کے بعد آئے تو کچھ آرکیولوجسٹ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے، ان کا خیال ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے اس میں تباہی کس وجہ سے آئی؟ فلڈ کی وجہ سے۔ لیکن جو یہ تباہ ہوا گندھارا سویلائزیشن جو ہے وہ تباہ ہوا ارتھ کویک، یہ اس کا فلڈ کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اوپینین ہیں لوگوں کے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو آپ آرکیولوجیکل سائٹس جو ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہیں۔ ہیلتھ اور ریکریشن ریزورٹس میں اگر ہم لوگ دیکھیں
تو اس میں کلائمیٹک کنڈیشن آف پاکستان اور KPK اس میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ پنجاب میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پنجاب became so much or extremely hot، لیکن اگر آپ KPK اور ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو ناردرن ایریاز اور KPK کے بہت سے علاقے، آپ اس کو چھوڑیں، ہمارا جو شیوالک ہے، ہمارا جو یہاں سے شیوالک ہے اور لیسر اور گریٹر ہمالیہ ہے، اس میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر موسم اچھا خاصا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے آپ ناردرن ایریاز کی طرف بڑھتے جائیں گے تو وہاں پر، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کسی دور میں یہاں پر وائٹ ہونز آئے، ٹھیک ہے، وائٹ ہونز کے بعد لیٹن آئے، عربز آئے، گریکس آئے، تو مختلف لوگوں نے یہاں پر قدم رکھے، ٹھیک ہے، جیسے راجہ پورس کے دور میں، بلکہ راجہ امبی کے دور میں، ٹھیک ہے، الیگزینڈر دی گریٹ پاکستان میں آئے اور انہوں نے آ کر یہاں پر ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن 6 مہینے جنگ جاری رہنے کے بعد بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں، اس بیٹل میں ان کا جو ایک مشہور گھوڑا تھا وہ زخمی ہو گیا۔ جب انہوں نے یہاں سے واپس ریٹرن کیا تو ریٹرن کے بعد ان کی فوج نے آگے مارچ کرنے سے انکار کر دیا، تو الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے، تو پاکستان کی سرزمین نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے، پاکستان کی سرزمین نے ایسے ایسے لیڈر پیدا کیے کہ الیگزینڈر دی گریٹ جیسے لوگوں کو، جنہوں نے ان سے بھی شکست نہیں کھائی، جو کہ ایک بہت بڑے مشہور اور بہت اہم شخصیت ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے، انہوں نے پوری دنیا کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، بہت سے ایریاز پر اپنی حکومتیں قائم کی، لیکن پاکستان کی سرزمین پہ 6 مہینے دونوں پارٹیز آمنے سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ پاکستان کی سرزمین پر فاتح، یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے راجہ پورس اور جو ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ they became the very good friends after this battle۔ راجہ امبی نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ آئیں اور آ کر ان کے خلاف ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو بیٹا بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اب ہم لوگ جب پراپرلی اس کو پڑھیں گے، آئی تھنک آخری جو 1-2 ٹاپک ہیں وہ اس پہ 1-2 لیکچر ہمارے، ایک میپ ریڈنگ ہے اور ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اس میں ہم پاکستان کے مختلف ایریاز میں کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ ٹورسٹ اٹریکشن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔